کھانا پک گیا ہے، کمرے صاف ہو چکے ہیں، بس نکل چکی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیز بین۔ ہیز بین یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی ڈی یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز بین یہ سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ یہ پیسو وائس والے فقرات ہے، اس میں سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں سارا فوکس ایکشن پہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا پک گیا ہے یعنی کھانا پک گیا ہے، کس نے پکایا ہے، سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا فوڈ ہیز بین کوکڈ، دا فوڈ ہیز بین کوکڈ، کمرے صاف ہو چکے ہیں، کس نے صاف کیے ہیں، اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے یعنی سبجیکٹ کو شو کرنا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا رومز ہیو بین کلینڈ، دا رومز ہیو بین کلینڈ، بس نکل چکی ہے۔ دا بس ہیز بین لیفٹ، دا بس ہیز بین لیفٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو، اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کپڑے دل گئے ہیں، کپڑے دل گئے ہیں، کلوتھس ہیو بین واشڈ، کلوتھس ہیو بین واشڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا، مریض کو ٹک کر دیا گیا ہے۔ میرا اس سے من نہیں بھر سکتا، اس کا پڑھنے سے من نہیں بھر رہا ہے، وہ کھانا بنا چکی، ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں، وہ سو چکا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں آیا ہے، چکا ہے، چکی ہے یا چکے ہیں۔ ایسے جملے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والے فقرات کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز۔ اگر سبجیکٹ پلورل ہو یعنی آئی وی دے یا پلورل میں تو ہیز، اور اگر سبجیکٹ سنگولر ہو یعنی ہی شی اٹ تو ہیز۔ اس کے بعد وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ادر ورڈ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کھانا بنا چکی ہے، she has cooked food، he is not getting enough of reading۔ ہم reading یہ کھیل ورب پلس چکے ہیں، we have لگتا ہے played مجھ سے تمہارا من بھر گیا ہے۔ I think you have got enough of me، I think you have got enough of me۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ وہ کھانا بنا، انگریزی زبان میں آسانی سے وہ چاول پکا چکی ہے، اچھی طرح ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں، وہ سو چکا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں سونے سے من یا نہیں سنتے بھرے گا۔ ہیں۔ I ان won't جملوں get کے enough of آخر میں sleeping، آیا ہے، I won't چکا ہے، get enough of چکے ہیں sleeping یا چکی ہے۔ اسی جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر تمہارا کھیلنے سے من نہیں بھر پرفیکٹ ٹینس والے تمہارا کھیلنے سے من کہلاتے نہیں ہیں، بھر سکتا۔ اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ یوں ہے، سبجیکٹ